رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے بدکاری کے سنگین نتائج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ حضرات، زنا ایک بڑا گناہ ہے جس کے بھیانک اثرات اور سنگین نتائج رونما ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اس کی تباہ کاریاں اور اس کی برائیاں بے شمار ہیں، جن کی تلافی ممکن نہیں۔ نسب کا بگڑنا، ذہنی، اخلاقی اور مالی اعتبار سے دیوالیہ ہونا، جسمانی اعتبار سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا، اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو جانا، نیز اللہ تبارک و تعالی کے غصے اور اس کے غضب کا شکار ہونا، یہ اس کے بھیانک نتائج ہیں جن سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے شریعت نے زنا سے انسانوں کو ڈرایا ہے اور مومنوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس گناہ سے بہت دور رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم، کہ جس قوم میں فحش اور بدکاری رونما ہوتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس میں ایسی ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے امراض پنپتے ہیں، طرح طرح کے طاعون پیدا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے والے لوگوں میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مستدرک حاکم میں روایت ہے،
اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جس بستی میں زناکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے تو اس بستی کے لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق کر لیتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے یہ گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والے اسباب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی جو گناہ انسان اپنے منہ سے کرتا ہے اور جو گناہ اپنی شرمگاہ سے کرتا ہے، یہ جہنم میں داخل کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے تنور کی طرح سے، جس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جو چلا رہے ہیں۔ ان کے نیچے سے شعلے بلند ہوتے ہیں، شعلے بھڑکتے ہیں۔ جب نیچے سے شعلے اٹھتے ہیں تو ان کی چیخ اور پکار زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان اسباب سے پرہیز کرنا جو زنا کے قریب لے جانے والے ہیں، کیونکہ دریا میں کودنے کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ اپنے دامن کو تر ہونے سے بچانا، یہ حماقت ہے۔ بدنگاہی، ننگی تصویریں دیکھنا، فحش فلمیں، اکسانے والے پروگرام، بھڑکانے والے گانے سننا، مردوں اور عورتوں کا بازاروں میں ملنا جلنا، کالجوں اور اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن، موبائل اور انٹرنیٹ کا ناجائز اور غلط استعمال، یہ وہ اسباب ہیں جن کے بعد اگر زناکاری، بدکاری، بے حیائی، اخلاقی انارکی اور تباہ کاری ہمارے معاشرے میں رونما ہوتی ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے نگاہ پر روک لگائی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھیں۔ مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن عورتوں سے فرمایا اور واسطہ بنایا امہات المؤمنین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، لہذا نرم باتیں نہ کرو،
کہ پھر جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے اور بھلی بات کہو. وقرن فی بیوتکن، اور گھروں میں وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ رہو، اور جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں، میلوں ٹھیلوں میں بے پردہ ہو کر نہ نکلو. نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو. امہات المؤمنین کو خطاب کیا جو کہ اپنی عفت میں اور پاک دامنی میں مثال ہیں، تو پھر عام عورتوں سے اس کا مطالبہ اور زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے نگاہ نیچی رکھنے کے بارے میں سخت ہدایت فرمائی. فرمایا لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ ایک نگاہ اگر غیر محرم پر پڑ جائے تو دوسری نگاہ تم نہ ڈالنا، کیونکہ پہلی تو معاف ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں، یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصرف بصرک، کہ فوراً اپنی نگاہ پھیر لو. آپ نے عورتوں سے تنہائی میں، خلوت میں ملنے سے بہت سخت طریقے سے منع فرمایا. ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت الحمو، قال الحمو الموت، کہ عورتوں کے قریب جانے سے، ان کے پاس تنہائی میں جانے سے گریز کرنا. ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر شوہر کا بھائی ہے، شوہر کا رشتہ دار، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا ہے تو کیا وہ بھی نہیں جا سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، شوہر کا رشتہ دار تو یہ ہلاکت اور تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ ان کے بارے میں مطمئن رہتے ہیں، لیکن آئے دن کے واقعات شاہد ہیں کہ ان کی وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہو گئے اور کتنی بدکاریاں اور بے حیائیاں وجود میں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے خلوت میں اور تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا آدمی شیطان ہوتا ہے. آج کل اختلاط کے اتنے مواقع مہیا ہو گئے ہیں، بازاروں میں، اسکولوں میں، تفریحی پروگرامات میں، کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے. تعجب تو ان مومنوں پر ہے جن کو شرافت اور حیا کا درس دیا گیا ہے، جس مذہب نے حیا کو خاص صفت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا خاص وصف حیا ہے. ان کے اندر بھی یہ بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے اسباب پائے جائیں، اس پر تعجب ہے، افسوس ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے خاندان کو دور رکھیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دور رکھیں. فحش پروگرام دیکھنے سے موبائل پر اور یوٹیوب کے چینلوں پر ننگی تصویریں دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اکسانے والے گانے سننے سے، بھڑکانے والے میوزک سننے سے ہم پورے طور پر بچیں، کیونکہ اس کے بغیر زنا سے بچنا
اور بے حیائی اور بدکاری سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ غیر ممکن ہے۔ میری سنو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، سنو میری جو گوشے نصیحت نیوش ہے، ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔ یعنی یہ جو تفریحی پروگرام ہوتے ہیں، یہ گانے بجانے کے اسباب ہیں، یہ انسان کے ایمان اور اس کی حیا پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد